وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسم اشارہ للقریب واحد ھذا، یہ پڑھتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو ما اور من کا استعمال بتا دیا جائے۔ واٹ از دی یوزیج آف واٹ اینڈ ہو۔ ما عربی میں کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو ما ہے استفہام کے لیے یوز ہوتا ہے، کویسچن مارک۔ جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو ما کا اور من کا استعمال کرتے ہیں۔ تو استفہام کی کئی قسمیں، آپ کسی بھی طریقے سے عربی میں اس کو سوالیہ بنا سکتے ہیں۔ حمزۃ الاستفہامیہ ہوتا ہے، ما ہے، اس کے علاوہ جو آگے بڑھیں گے آپ کو پتہ چلتی جائیں گی۔ فی الحال ہم واٹ اینڈ ہو کا استعمال جانتے ہیں۔ اردو میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ عربی میں کوئی بھی جو غیر عاقل چیز ہوگی نا، سمپل، نان ہیومن، نان لیونگ، اس میں آ گئی کرسی، ٹیبل، پنکھا، کمرہ، کھڑکی، دروازہ، پتھر، کوئی بھی غیر عقل اور غیر جاندار چیز ہوگی تو اس کے لیے ہم ما یوز کریں گے۔ کسی بھی چیز کے لیے سوال کرنے کے لیے ما از یوزڈ ان عربک ٹو آسک اباؤٹ نان ہیومن اور نان لیونگ تھنگس اور ٹو انڈیکیٹ آبجیکٹس۔ عربی میں ڈیفینیشن میں لکھ دی ہے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے اور ڈائگنوز کریں گے جب ہم اس لیول کی عربی سیکھ جائیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یستعمل للسوال عن غیر العاقل او الاشیاء، تو یہ او کیا ہے اور یہ ان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، جو چیزیں تو ہم ابتدائی کلاسز میں سیکھ آئے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، باقی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ساتھ آگے سیکھیں گے۔ اب وہ اینڈ وٹ کی کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اردو میں آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے، عربی میں جب کہتے ہیں ما ھذا۔ اب ما ھذا اور من ھذا، تو آپ نے ہمیشہ جب بھی کسی غیر عاقل، غیر جاندار چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے قریب کی اور وہ مذکر ہو، تو آپ نے کہنا ہے ما ھذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے۔ ما ھذا واٹ از دس، یہ کیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم۔ ما اسم کا۔ اب یہ اتنی سلولی اور الگ الگ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ما یہاں پہ سوال کے لیے اور اسم ایک الگ ورڈ ہے اور کا یہاں پہ اٹیچ پروناؤن ہے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے میں اتنا سلو بول رہا ہوں کہ ما سوال کے لیے، اسم یہاں پہ ایک الگ ورڈ ہے، کا جو آپ کو پروناؤن ضمائر پڑھائی تھیں، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل۔ تو مسمک، اب یہ مذکر کے لیے اس لیے یہاں پہ مسمک، اگر یہاں پہ اس کے نیچے میں زیر یا جر لگا دوں گا مسمک کی، فیمیل واحد سے پوچھیں گے تو مسمکی، اور مذکر واحد سے پوچھیں گے تو مسمک یا مسموکہ۔ کتاب کا رنگ کیا ہے، ما، کیونکہ غیر عاقل، نان لیونگ، ٹھیک ہے۔ ما لون الکتاب، واٹ از دی کلر آف دی بک۔ تو دیکھ لیں ما کا استعمال، مزید آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہو کا کیا استعمال ہے۔ من، ہو، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ کون ہے، من ھذا، ہو از دس۔ تو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا غیر عاقل، غیر جاندار چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو ما، اور کسی بھی عاقل یا جاندار چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو من۔
تو یہ کون ہے؟ من ہاذا. تمہارا استاد کون ہے؟ ہو از یور ٹیچر. من ہم یوز کریں گے عاقل شخص کے لیے. من معلم مک. اب یہ دیکھ لیں اسم کا ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن. من معلمک. تمہارا استاد کون ہے؟ کون آیا؟ من جا. ہو کیم. تو یہ ایک فعل ہے. جب ہم آگے فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، اس لیے میں جو پڑھا رہا ہوں اسی کی مثال لاتا ہوں اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا، نہ ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. یاد رکھنے کا ایک بہت سادہ سا اصول ہے، ما استعمال ہوگا چیزوں کے لیے واٹ، من استعمال ہوگا انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں آپ فرشتوں کو بھی شامل کر لیں، جنوں کو بھی شامل کر لیں، لیکن پلانٹ ارتھ پہ رہتے ہوئے بہتر ہے کہ آپ تھنگس کے لیے واٹ یعنی ما اور انسانوں کے لیے من کا استعمال کریں.